الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین ذی وقار سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم نے ایک عنوان کا آغاز کیا تھا کہ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے انسان کی زندگی پر تو وہاں پر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نیا سال ہو یا زندگی اللہ انسان کو کسی موقع پر کسی حادثے سے بچا لے کسی نقصان سے بچا لیتا ہے
انسان کی زندگی میں خوشی یا غم کا کوئی موقع آتا ہے تو انسان کو لازمی طور پر اپنا ایک محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ ایک نئے سال کا موقع تھا، اسلامی نیا سال محرم الحرام ہے، آج اس کی غالباً 21 یا 22 تاریخ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی سابقہ خطبہ میں کہ ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں جو کمی بیشی ہے اس کا جائزہ لیں، چیزیں کچھ نئی اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے، کچھ بری چیزیں ان کو ختم کرنا ہے، ترک کرنا ہے، یہ سارے کام کرنا، اس کو اسلامی اصطلاح میں محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ میں کن کن چیزوں کی میری زندگی میں مزید ضرورت ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا زندگی میں ضروری ہے۔ دو تین باتیں ہوئی تھیں کہ ہم جو اپنی زندگی میں اکثر پڑھنا لکھنا چھوڑ چکے ہیں تو ہماری شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی زندگی کو پڑھنے لکھنے سے جوڑیں، علم اور مطالعے کے ساتھ جوڑیں، اپنی اولاد کو پڑھنے لکھنے کی تلقین کریں۔ دوسری بڑی اہم بات تھی کہ اپنی عادتیں جو ہیں ان کو بدلیں، بری عادتیں جو بھی ہیں ہر انسان اپنا جائزہ لے، بے شک ان کو الگ کہیں لکھ لیں، ایک ایک دو دو تین تین چار چار جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو چھوڑنا شروع کریں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم کام ہماری زندگی میں کرنے والا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے ناتے جو ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ آج کے اس دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے خاندان میں ہر دوسرا تیسرا گھرانہ ایسا ہے کہ اس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، سگے بہن بھائی ان کی لڑائیاں جھگڑے ہیں، اولاد اور والدین کسی موقع پر شادیاں بیاہ کے اختلافات ہوتے ہیں وہاں ان کے لڑائی جھگڑے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے دو لوگ، دکاندار آپس میں، ایک ادارے کے ملازم، اکثر جگہ پر آپس میں حسد، بغض، نفرت، کسی کی ٹانگیں کھینچنا، گالی گلوچ کرنا، حاسدانہ جذبات رکھنا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم یہ اپنے تعلقات کا بھی جائزہ لیں، یہ سال ہی کو سمجھے کہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک نئے سال کا اضافہ کیا، تو جن جن لوگوں کے ساتھ میری زندگی میں معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے، خاص طور پر جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، وہاں پر آپس میں قطع تعلقی کرنا، لڑائی جھگڑا اس کو باقی رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ جھگڑا ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو سگے بھائیوں میں ہو سکتا ہے، والدین اولاد میں ہو سکتا ہے، کسی بات پر تنازع ہو ہی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں خامد بیوی میں بھی مسئلہ بن ہی جاتا تھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس بنیاد پر سالوں تک آپس میں ملنا چھوڑ دینا یہ بڑی قباحت کی بات ہے، اور اس کے معاملے میں رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا، تعلقات کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کمی ہے ان کو بحال کر لینا، یہ اللہ کی نظر میں ان کاموں میں سے ہے جو ہمارے رزق میں بھی اور ہماری عمر میں بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک بندہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے بڑا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، مطلب گناہ گار انسان، بہت ساری عبادات میں دیگر معاملے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو ملا کے رکھتا ہے، ہر کسی کے ساتھ جس کا جو حق ہے وہ پورا رکھتا ہے، والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کا حق ہے ان کو اپنی جگہ پر دیتا ہے، بہنوں بھائیوں کو، اسی طرح پھوپھیاں، خالہ، ماموں، دیگر عزیز و اقارب ان کو ان کا حق دیتا ہے، وہ ہر جگہ پر اپنے حقوق کو مکمل رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے جو فسق اور فجور گناہ ہے وہ تو آخرت میں حساب ہونا ہے، الگ بات ہے، لیکن اللہ اس کی صلہ رحمی جو رشتوں کو ملاتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فوراً دنیا میں ہی اس بندے کو برا ہونے کے باوجود اس کے مال میں اور اس کی عمر میں اللہ دنیا میں ہی برکت دے دیتا ہے، یعنی یہ صلہ رحمی کی خیر اور برکت ہے۔ عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں بھی عمر تو طے شدہ ہے، اللہ نے لکھی ہے کسی بندے کی عمر کتنی، 60 سال 70 سال 50 سال جتنی بھی، تو برکت کا کیا مطلب اللہ 100 سال کر دے گا تو اللہ اپنا لکھا بدل دے گا؟ برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا، برکت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی عمر ہے اللہ اس عمر میں برکت ایسے ڈالے کہ ایک انسان جو کام 100 سال میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں ایسی برکت دے کہ آپ 50 سال میں 100 سال والی عمر کا کام کر جائیں۔
ایک انسان کا مال و دولت، ایک انسان کے پاس مثلا 10 کروڑ روپے ہیں، ایک انسان کے پاس 1 لاکھ روپے ہے۔ 1 لاکھ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 1 لاکھ میں اسے سارے کام درست کر دے، جو کہ 10 کروڑ والا 10 کروڑ لے کر بھی اپنے کام مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ 1 لاکھ کی برکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ جس چیز سے برکت اٹھ گئی اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ تو عمر میں برکت اور مال میں برکت اللہ تب ڈالتا ہے جب انسان اپنے رشتوں کو بحال کرے، جہاں قطع تعلقی اس کو درست کر لے۔ یہ نئے سال پر ہم جائزہ لے کہ میں کن کن لوگوں سے معاملات میں پیچھے ہوں۔ مثلا بہت سارے لوگ ایسے بھی والدین کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ خوش نہیں ہے، یا اس کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں۔ یہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو اولاد ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو بھی کوئی معافی تلافی کرنی، معذرت کرنی، جیسے تیسے بھی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کریں۔ اپنے سگے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو درست کریں۔ اسی طرح اپنے دیگر عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ جہاں معاملات میں کمی بیشی ہو چکی، کہیں پر جو بھی ہو چکا اس کو ٹھیک کریں اور معاملات کو بحال کر لیں۔ آپس میں مل جل کر رہنے کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے دیگر احباب ان کے ساتھ بھی، اور اگر ان کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی تکلیف دہ بات ہو جائے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، صرف اس لیے کہ میں اپنا رشتہ نہیں توڑنا چاہتا، جہاں بھی ہے جیسے بھی صبر کر کے برداشت کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس مومن کا مقام بہت ہی بلند ہے بنسبت اس بندے کے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ مل کر ہی رہتا ہے، نہ ان کی کسی بات کو برداشت ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس بندے کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ میں برداشت ہے، آپ میں صبر ہے، آپ میں تحمل ہے، رشتوں کو جوڑنے کی خاطر آپ جھک بھی جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کمی بیشی اللہ کے معاملات میں ہوتی ہے، جیسے اگر ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ بھی صبر کرتے ہوئے ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ یہ گویا معاملہ ہے، جیسے آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے آپ سے توقع کر سکتے ہیں۔ دوسری یہاں بات یہ ہے، وقت کے معاملے میں یہ بڑا ایک المیہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ اپنے وقت کو جو اللہ کی طرف سے سب سے قیمتی نعمت ہے، ہم اس کو بے دردی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ نے 2 نعمتیں بندے کو ایسے دی ہیں، ایسی 2 نعمتیں ہیں کہ اس میں اکثر لوگ بڑے نقصان میں ہی رہتے ہیں، گھاٹے میں ہی رہتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ الٹا ان کو ضائع کر دیتے ہیں تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے خود فرمایا وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک اللہ جب تک بندے کو صحت دے تو وہ صحت سے کام نہ لے، نہ کوئی عبادت کرے، نہ کسی کے حقوق ادا کرے، نہ اچھائی کے کام کرے، بلکہ صحت کی حالت میں وہ بدماشی کرے، وہ متکبر بن جائے، لوگوں پر ظلم کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، یہ صحت کا نقصان ہے۔ دوسری طرف الفراغ، کہ اللہ نے جو بندے کو وقت دیا اس وقت کو قیمتی نہ سمجھے بلکہ وقت کو بے دردی میں ضائع کر رہا ہے، موبائل پر بیٹھا ہے 10 گھنٹے ایک دن میں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کچھ وہیں پر ضائع ہو رہے ہیں۔ ریلز دیکھنے بیٹھ گیا، وہیں پر 2 گھنٹے گزار دیے، وہاں جماعت گزر گئی، والدین آوازیں دیتے رہے، کوئی کام ہے وہ کام نہیں کر سکا، کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ اس لیے پورا نہیں کر سکا کہ موبائل نے جان نہیں چھوڑی۔ اسی طرح کوئی کام جو ذمہ واجب تھا وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، حتیٰ کہ ملازم جو کسی ادارے کا ہوتا ہے جہاں اس کی ذمہ داری کو اس ادارے کو وقت ہے وہاں موبائل لے کر بیٹھے ضائع کر رہے ہیں۔ یہ فراغت یعنی وقت کا نقصان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ نے سچ فرمایا تھا کہ اکثر لوگ ان دونوں چیزوں میں نقصان میں ہی رہتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ہم اکثر نہ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب بڑھاپے کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یار اب تو وقت نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا، اب صحت اجازت نہیں دے رہی، اب میں حج کو نہیں جا سکتا، مسجد میں چل کر نہیں پہنچ سکتا، اب فلاں کی خدمت نہیں کر سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا۔ بھئی اللہ نے جب یہ آپ کو صحت دی تھی تب کیوں نہیں یہ باتیں سوچی؟ پھر وقت، ہر بندہ یہ کہتا رہتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن جب وہ موبائل پر فضول میں 10 گھنٹے ضائع کرتا ہے وہ وقت کس مد میں ضائع ہو رہا ہے؟
یہ اس وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے انسان سے سوال کرنا ہے. جو ہماری عمر ہے یہ وقت ہی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھتا ہے کہ بھئی جوانی کی جو سب سے قیمتی عمر تھی اس عمر کو تو کہاں گزار کے آیا؟ جو تیری زندگی کے 20 25 30 سال جو یہ بنتے ہیں اور اس کو گھنٹوں سے ضرب دے کر دیکھیں کتنے لاکھوں گھنٹے بنتے ہیں. تو اللہ نے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ بھئی یہ کہاں پر صرف کی ہے اور ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا الگ سے حساب لینا ہے. ہمارے مال و دولت کا الگ سے اللہ نے پوچھنا ہے. رشتہ دار جو آپ کے ماتحت بیوی بچے ان کا بھی رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے. تو جو سوالات رب تعالیٰ نے ہم سے کرنے ہیں یہ زندگی اب اس کو غنیمت سمجھیں کہ اس کے جواب کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو درست کریں, اپنے وقت کو درست کر لیں. جو بڑی بات جو پہلے کی کہ ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے 5 سے لے کر 10 گھنٹہ ایوریج ہر بچہ ہر نوجوان سکرین پر ضائع کر رہا ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اس کا کوئی قیمتی استعمال کریں ورنہ سارے ضائع کرتے ہیں. کوئی بیٹھے کوئی فلم و مووی میں وقت ضائع ہو رہا ہے, کوئی گانے سننے میں, کوئی ریلز دیکھنے میں, کوئی فلاں کچھ کرنے میں. یہ کوئی کارآمد بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے, ظاہری بات اب زندگی کا حصہ تو بن چکا ہے موبائل وغیرہ دیگر چیزیں, تو اس کو اچھے استعمال کی طرف لائیں. یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. مطلب بچوں کو اچھی کتابیں پڑھنے, وہ جس طرح ویسی کتاب پڑھی جاتی ہے موبائل پر, لیپ ٹاپ پر یا بک ریڈر وغیرہ, وہ بچوں کو اس طرف مائل کریں کہ وہاں کتابیں پڑھیں, اچھی چیزیں اچھی مہارتیں سیکھیں, اپنی زندگی میں کوئی علم کا, مہارت کا, فن کا, ہنر کا, صلاحیت کا وہ اضافہ کر لیں. یہ ہمارے کرانے سے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو سمجھیں کہ بچے خود سمجھدار ہے سارا کچھ کریں گے. اس عمر میں انسان پر شیطان بہت حاوی ہوتا ہے, انسان نیکی کی نسبت گناہ کی طرف زیادہ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس عمر کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے قیامت کے روز, کے جب اللہ کے عرش کے سوا دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی. تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے پناہ دیں گے. ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ نوجوان بھی ہے, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, کہ ایسا نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے, اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ بوڑھا جس کا بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزرے, وہ فلاں آدمی جس کی یہ عمر, لیکن آپ نے صرف نوجوان کا نام لیا. اس کی وجہ کیا کہ عام طور پر اس عمر میں انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. وہ لاؤبالی پن ہوتا ہے, انسان میں ایک طاقت کا بھی ایک جوش ہوتا ہے, نشہ ہوتا ہے, وہ کسی انسان کو انسان تک نہیں سمجھتا, حتیٰ کہ والدین پر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے, بد زبانی بھی کرتا ہے, بڑوں کو گلے سے پکڑ کے سرے بازار ان کو رسوا بھی کر دیتا ہے. اگر اس عمر میں انسان میں تمیز اور حیا آ جائے, کوئی تہذیب پیدا ہو جائے, تو اس عمر کی جو اس کی بندگی ہے, اطاعت ہے, فرما برداری ہے, صبر ہے, جو کچھ بھی اس کے اندر اچھی خوبیاں ہیں, ان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. تو اس عمر میں اس عمر کو سب سے قیمتی سمجھنا چاہیے کہ انسان اچھے کاموں میں اپنے اس وقت کو صرف کرنے لگ جائے, کوئی مہارتیں سیکھنے لگ جائے, کوئی خدمت کے جذبات پیدا کرے, بہت کچھ اپنی زندگی میں اضافہ کرے جو آئندہ کام آنے والی چیزیں ہیں. یہ اگر کریں گے تو یہ ہماری آئندہ بھی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں پر خیر کا باعث بنے گا. ویلے رہنا یہ بہت بڑی ایک خامی ہے. کئی دفعہ پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جب گزرتے, نوجوان ملتے دیکھتے کسی کو تو ان سے اکثر سوال کرتے, روک لیتے, پوچھتے بھی تم کیا کر رہے ہو, تمہاری کیا مصروفیت ہے, کیا ذمہ داری ہیں, کن کاموں میں وقت گزر رہا ہے. اگر کوئی نوجوان اپنا کوئی کام بتاتا کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں, فلاں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, تو حضرت عمر بڑے خوش ہوتے, اس کی تعریف کرتے, اس کو شاباش دیتے. اور اگر کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ یہ ویلا ہے, نوجوان بھی ہے اور کوئی کام کاج نہیں, فارغ بندہ ہے, تو کہتے حضرت عمر اس کو کہتے کہ تو شیطان کا گھر ہے, یعنی چلتا پھرتا یہ شیطان ہے. جس بندے پر کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی کام نہیں سیکھ رہا, کوئی کام کر نہیں رہا, کوئی پڑھنے لکھنے میں مصروف نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں, فرماتے یہ شیطان ہے, اس کا دماغ شیطان کا گھر ہے. شیطان اس کو سجاتا ہے, جب کچھ نہیں سمجھ آتا وہ غلط پلان بھی اسے بتائے گا کہ یہ کر لو, وہ کر لو, فلاں جگہ پر جاؤ. اور اکثر جو فارغ انسان ہوتے ہیں وہی جہالتوں کی طرف, برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو
پڑھنے لکھنے کی طرف، کچھ نیا سیکھنے کی طرف، انسانیت کی خدمت کرنے کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی کتاب سیکھنے کی طرف لائیں، اپنی نسلوں کو اس جانب متوجہ کریں۔ یہ بھی اس موقع پر یہ کرنے کا کام ہے کہ ہم نئے سال میں نئے عہد کریں، جو بھی نیا موقع آتا ہے اس میں انسان اپنا جائزہ لے، یہی تو محاسبہ ہے۔ کبھی بیٹھ کر سوچے کہ اتنی زندگی میری 10 سال 15 سال 20 سال 25 50 70 جتنی زندگی گزر چکی، کہ اس زندگی میں نے کتنی کارآمد کام کی ہیں، کتنی اللہ کی بندگی کی طرف آیا ہوں، کتنے انسانوں کی میں نے خدمت کی، کتنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے، جتنے لوگوں کے حقوق تھے ان کو میں نے پورا کیا، کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ اس طرح کی ساری چیزوں کا جب ہم جائزہ لیں گے تو ہماری اپنی خوبیاں خامیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو وقت، یہ بار بار یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ سب سے اصل چیز یہی ہے کہ وقت کو کارآمد بنا لیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اگر وقت کو کارآمد نہیں بنائیں گے تو پھر جھوٹی جھوٹی باتیں، غلط غلط پلانا، برے لوگوں سے دوستیاں اور بری جگہوں پر آنا جانا، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کے نتائج ہمیں بھی، یعنی والدین کو، معاشرے کو، سب کو بھگتنے پڑیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسلیں وہ یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ کہیں پر اور کہہ لیں سیر و تفریح کے مقامات پر ہیں، گلیوں بازاروں میں، یہ گھروں میں ہے، کوئی ڈھنگ کا کام ان سے دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ گل گپاڑا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم ہے، ہنسی مذاق اور ٹھٹھا ہے۔ یعنی 1% بھی لوگ ایسے نظر نہیں آتے ہماری نوجوان نسل میں جو سنجیدہ ہیں، جو کوئی فکر مند ہیں، معاشرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے پاس پلاننگ ہے کہ میں نے اپنے معاشرے کو کیا بہتری لانی ہے، اپنے خاندان میں کون سی کوئی نئی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے، اپنی نسلوں کو میں نے کیسے ٹرین کرنا ہے، اپنے ملک کو کیا فائدہ دینا، اور آخرت کی میں نے کیا تیاری کرنی۔ آپ خود دیکھیں، تجربہ کریں، 10 نوجوان روک لیں، ان سے پوچھیں بھئی آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنا ہے، آپ دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آوارہ نسلیں نہیں چھوڑی تھی، نہ ان کو ایسے پسند ہی کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کے بارے میں بھی آپ نہیں کہیں گے کہ وہ ایسی فضول پھرتا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا کرانا ہے۔ پھر صحابہ کے دور میں بھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے۔ جس قدر یہ فتنہ ہماری اس نسل میں، تاریخ میں کبھی اس دور میں ایسا نہیں گزرا کہ جہاں پر نوجوان نسل اس قدر فری آوارہ اور اس طرح پھر رہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا کرانا ہے۔ تو یہ وہ خود تو جیسے ہیں ہی ہیں، اصل ذمہ داری والدین کی ہے یا آس پاس کے بڑوں کی ہے، اساتذہ کی ہے کہ وہ ان کو کوئی ویژن تو دیں، ان کو معاشرے میں کچھ کرنا تو سکھائیں، کوئی فکر مندی سکھائیں کہ آپ اس بارے میں بھی پریشان ہوں کہ بھی ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ان کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کر لیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، باتیں کیا ہو رہی ہیں، کوئی مثلا کسی میچ پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی کسی مووی پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے کسی اداکار پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ایونٹ ہے، کوئی اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی فلاں کچھ کر رہا ہے۔ اصل کرنے کا کام جو معاشرے کی فلاح کا، خاندان کی فلاح کا، اپنی فلاح کا، وہ کسی کے پاس نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہی کچھ ہے، یعنی وہاں پر اکثر نوجوان صرف اس لیے اب جا رہے ہوتے کہ بس ایک ڈگری مل جائے، یہ ٹیگ لگ جائے کہ میں نے ماسٹر کیا، میں نے بی ایس کیا، میں نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا، اور صلاحیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر لوگ، میں خود ان کو جانتا ہوں، ایسے میرے کلاس میں بھی ایسے لوگ تھے، یقین کریں کہ 22 سال وہ پڑھنے اور لکھنے میں گزار کر آ گئے، اور اب بھی اس حالت میں تھے کہ ایک صفحہ اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے، صرف ایک صفحہ کہ میں لکھوں اس موضوع پر، میں کوئی بات کر سکوں، ڈھنگ کا جملہ بنا سکوں، اور لوگوں کے سامنے جا کر کوئی ایسی بات ہی کروں جو ان کے فائدے کی ہو سکے۔ یعنی ہم ایسی نسلیں پیدا کر رہے اور ایسی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور ان سے پھر کیسے توقع رکھیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے وہ آئندہ جو ہونے والے نقصانات ہیں ان کا اب سوچیں، جو نسلوں نے آئندہ گل کھلانے ہیں ان کے بارے میں اب فکر مند ہوں۔ ہم مطلب صرف پیسہ کمانا یہ زندگی نہیں ہے، وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے۔ والدین بالفرض ایسا ہے کہ وہ سارا وقت پیسہ کمانے میں گزار دیں، اولاد کی تربیت نہ کر سکیں، پھر وہی اولاد بڑے ہو کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دے، تو اس روپیہ پیسہ کمانے کا کیا فائدہ جو آپ کو ساتھ تربیت بھی نہیں دلا سکا۔ وہ زندگی میں ضروری ہے روپیہ پیسہ، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ تربیت اچھی کر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو بنو امیہ میں خلفاء، ان کے جو خلیفہ تھے ان میں سے ایک تھے، اور ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے ان کو چاروں خلفاء کے بعد 5واں خلیفہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب فوت ہونے کے قریب تھے تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو
چند درہم یا دینار تھے، غالباً 18 یا 17 یا 18 دینار تھے، اور ان کی اولاد 11 تھی تعداد میں. ان کی خاطر 17 یا 18 درہم چھوڑ رہے، یعنی ہر بچے کے لیے صرف 1.5 دینار. اس کے مقابلے میں ایک اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک تھا، ان سے 2-4 سال بعد وہ خلیفہ بنا. اس نے اپنی اولاد کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں دولت چھوڑی. تو ان سے جب پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ آپ کس چیز پر اولاد کو چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ مال اور دولت جتنا بھی ہے وہ اپنی صلاحیت جو ہے وہ کما لیں گے اور اللہ دے دے گا، میں ان کو اچھی تربیت پر چھوڑ رہا ہوں. مطلب میں نے ان کو تربیت اچھی کی ہے، دین سکھایا ہے، انسانوں سے ہمدردی سکھائی ہے، مطلب وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، حرام کی روزی نہیں کمائیں گے، حلال کمانے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے اچھی تربیت پر ہے. تو مجھے ان کی کوئی فکر مندی نہیں کیسے زندگی گزرے گی، جیسے میری گزری وہ مجھ سے ہو سکتا اچھی گزارے. تو رجاء بن حیبہ وہ عالم تھے، وہ ان سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے پھر میں نے دونوں خلفاء کی اولادوں کو دیکھا، چند ہی سال گزرے تھے تو جو کروڑوں اربوں پر چھوڑ کر گیا تھا ہشام، اس کے بیٹے کنگال ہوئے تھے اور فقیر بنے بیٹھے تھے اور لوگوں میں بے عزت ہو گئے. اور جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف 18 دینار ساری اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے، ان کی اولاد زندگی بھی اچھی گزار رہی تھی اور لوگوں میں قابل عزت بھی تھی. پھر رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فرق ہے کہ اگر آپ صرف رقم چھوڑ کر جاتے ہیں، تربیت نہیں دے کر جاتے، تو آپ کی اولاد نہ آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے نہ اللہ کی نظر میں اچھی بنتی ہے. اگر آپ کی تربیت اچھی ہے تو مال و دولت زیادہ نہیں بھی ہے، آپ کی تربیت ان کو اللہ کی نظر میں بھی انسانیت کی نظر میں اچھا بنا دے گا. یہ ایک بنیادی فرق ہے جس فرق کو ہم نہیں سمجھ پاتے. اس فرق کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت زیادہ کوئی دولتیں نہیں چھوڑی تھی، صحابہ اکرام نے کوئی دولتیں نہیں چھوڑی تھی، لیکن اچھی تربیت ضرور چھوڑی تھی. اچھی تلقین کر کے گئے، اچھی تعلیم دے کر گئے، اچھی تربیت کر کے گئے، تو وہ اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بن گئے. تو یہ فکر مندی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جتنا کچھ ہم فقط مال و دولت کی خاطر خرچ کر رہے ہیں، اس کا 10% بچوں کی تربیت پر بھی خرچ کریں، ان کو وقت دیں. وقت دیے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہیں سارا کچھ لوگوں پر چھوڑ جائیں. آپ یہ بھی ایسے حالات، ایسے مطلب چیزیں سب آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان پر اب اعتماد کرنا بڑے رسک والی بات ہے. انسان مطلب شہوت کے بھی لوگ اندھے ہیں، مال و دولت اور کرپشن کے بھی لوگ اندھے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اوورآل ہی ہمارا معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہے. تو ایسے حالات میں اگر والد یا والدہ وہ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں کہ فلاں استاد، فلاں بندہ فلاں فلاں کر دے گا، تو اگر آپ نہیں کر سکتے، تیسرا چوتھا آپ جیسی محبت یا شفقت آپ کی اولاد کے ساتھ کر سکتا ہے. آپ اگر خود وقت نہیں دے رہے، تیسرا چوتھا کیوں اتنا فکر مند ہو کر اس کو وقت دے گا؟ اگر آپ رقم دے کر اس کو وقت لے رہے ہیں تو پھر بھی وہ آپ جیسی شفقت نہیں کر سکتا. وہ اپنی رقم کا حق ادا کرے گا، والدین جیسی محبت اور شفقت کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ آپ کو ہی وقت دینا پڑے گا. اپنی اولادوں کو وقت دیں، ان کے دوست بھی بنے، ان کے حالات و واقعات کے ساتھ آپ کو واقفیت ہو، ان کے دوستوں کا آپ کو پتا ہو، ان کا وقت کہاں گزرتا ہے اس کا آپ کو پتا ہو، ان کی خوبیوں خامیوں کا پتا ہو. پھر اچھے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ان کو سمجھاتے بھی رہیں. اصل آخری ہدایت تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے تو کسر نہ چھوڑیں. اگر اللہ رب العزت پوچھے، ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کر سکتے تھے کیا ہے. باقی جو اللہ چاہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور ہماری نیتیں اللہ کے اہم ہیں. اور جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے خود، کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا یہ لوگ برے بھی جا رہے تو میں نے زبردستی ان کو اچھا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے. ہاں، جب تک آپ کے اندر فکر مندی نہیں ہے، آپ نہیں اپنی حالت بدلنا چاہتے، تب تک اللہ بھی نہیں بدل دے گا. جس دن آپ کے اندر فکر مندی آ گئی، آپ خود پرواہ کرنا شروع ہو گئے، تو اللہ بھی آپ کی پرواہ کرنا شروع کر دے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کر لیتا ہے. پھر اللہ نے سورۃ عنکبوت میں بھی یہی کہا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو بندہ میرے رستے میں کوشش کرے گا میں اسی کے لیے اپنا رستہ کھولوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ زبردستی انسانوں کو کہنا
ہے کہ میں نے سب کو زبردستی ایسا ایسا ہی بنانا ہے. جبر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کی طرف سے انٹینشن ہے, ارادہ ہے, آپ اچھا ارادے اللہ کے سامنے پیش کریں, اللہ آپ کے لیے رستوں کو بھی کھول دے گا. تو یہ اس نئے سال کے موقع پر جو محرم الحرام کا نیا مہینہ ہے, پہلا مہینہ ہے, ہم اپنے بارے میں, اپنی اولادوں کے بارے میں غور و فکر کریں, معمولات کا جائزہ لیں, کمی بیشیوں کو جانیں, ان معمولات کو درست کر لیں, خوبیوں خامیوں کا جائزہ لیں, اپنے کردار کا جائزہ لیں. جہاں جہاں وقت ضائع ہو رہا ہے اس ضائع ہونے والے وقت کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنا شروع کریں. مثلا کوئی ایک بندہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں مثلا کوئی دیکھتا ہے کہ میں صبح 2 گھنٹے بھی موبائل پر فضول یہ فیس بک پر لگا دیتا ہوں, 3 گھنٹے میں واٹس ایپ پر لگاتا ہوں, 2 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھتا ہوں, 2-4 گھنٹے موبائل پر فلاں کچھ دیکھتا ہوں, ملا کر 8 ہو گئے, 9 ہو گئے, 10 گھنٹے ہو گئے. تو ان میں سے 2-2 گھنٹوں کو کم کرنا شروع کر لیں. 1-2 گھنٹے جو فضول جا رہے ہیں ان کو کم کرنا شروع کریں. صرف کم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر آپ وہ 2 گھنٹے تو چھوڑ دیے لیکن پھر بھی ویلے ہی رہے تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو 2 فضول گھنٹے چھوڑ رہے ہیں ان کو کسی کارآمد کام میں لے آئیں. اس کے وہاں پر آپ کچھ پڑھنا شروع کریں, کچھ قرآن سیکھنا شروع کریں, کچھ حدیث مبارکہ سیکھنی شروع کر دیں, کوئی اچھی کتاب پڑھنی شروع کر دیں, اچھے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں, بایوگرافیز پڑھیں, اچھے لوگوں کے واقعات زندگی کے پڑھیں. ہر چیز انسان پر اثر ڈالتی ہے, اور خاص طور پر اگر بچہ ہے تو بچے کا دماغ تو اس عمر میں سارا کچھ جو 10 سے 20 سال میں قبول کر لیتا ہے وہی کچھ ساری زندگی چلتا ہے. یہی عادتیں بن جاتی ہیں. عادتیں اس چھوٹی عمر میں بنتی ہیں. بندہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے فضول چلتا رہوں, کوئی 40 سال میں جا کر عادت بننی ہے, وہ کوئی عادت نہیں بنتی. عادتیں بن چکی ہوتی ہیں, پھر تو آپ نے ان پر آگے مزید چلنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو انسانی جبلت ہے, جبلت انسان کی جو پہلے عادتوں کے طور پر بن چکی ہوتی ہے وہ آخر عمر میں نہیں بدلتی. عرب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھو کہ اس کی ساری زندگی کی عادت یہ تھی, آخر عمر میں بدل گیا, کہتے اس کی تصدیق نہ کرو. کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے, جو بنی ہوئی عادتیں آخر عمر میں جا کر نہیں بدلتی. جو بندے نے 40-50 سال ایک کام کی پریکٹس کی, ایک وقت فلاں فلاں جگہ پر لگا دیا, تو آخر وقت میں ہاں اللہ توفیق دے دے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑا ہی جبر کرنا پڑتا ہے. اصل عادتیں بنانے کی عمر بچپن کی عمر ہے. اسی بار عرب کہتے تھے کہ چھوٹی عمر کا جو نقش دماغ میں بیٹھتا وہ ایسے ہی جیسے پتھر پر لکیر لگ جاتی ہے. پتھر پر لگی لکیر نہیں مٹتی, بچپن کی عادتیں بھی ختم نہیں ہوتی. تو اگر بچے نماز کے عادی بن جاتے ہیں, اچھے اخلاق کے عادی بن جائیں, بڑوں کی عزت اور تکریم کرنے لگ جائیں, ہر انسان کا جو حق ہے وہ پورا کرنے لگ جائیں, والدین کے فرما بردار بن جائیں, معاشرے میں مہذب شہری بن جائیں, یہ اچھی عادتیں اگر بچپن میں آپ نے بنا دی ہیں تو ساری زندگی انشاءاللہ ساتھ ہی چلیں گی. تو یہ عمر ہوتی ہے, اس عمر میں اپنی نوجوان نسل کا خاص طور پر ہم فکر مند ہوں اور ان کے بارے میں سوچیں. پھر آپ ہم سب دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اکثر رشتوں ناتوں کی بات ہوتی, سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں یار اچھے رشتے نہیں ملتے. بھی اچھے رشتے کوئی آسمانوں سے آنے ہیں, وہ یہیں سے بننے, ہمارے معاشرے سے آنے ہیں. اگر ہم اچھے باندھ رہے ہیں, آس پاس ہر بندہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت شروع کر دے, تو ہمیں کہاں ادھر ادھر کہاں جانا پڑے گا. یہی سارا کچھ جو ہمارے معاشرے میں خیر ہے وہی خیر ہماری طرف پلٹنی ہے. اگر ہم کسی کی اولاد کا برا کر رہے ہیں تو کل کو ممکن ہے وہی اولاد ہمارے گھر میں بھی آ جائے, رشتوں ناتوں کے ذریعے آ جائے. ایسا زندگی میں ایسے اتفاقات بے شمار ہوتے ہیں. تو جس قدر آپ انسانیت کے خیر خواہ ہیں, اللہ وہی خیر خواہی آپ کی طرف واپس لوٹا دے گا, وہی اچھے لوگ آپ کو لوٹا دے گا, اچھے گھرانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور رشتے ناتے بنا دے گا. تو یہ فکر مندی ہم کریں, اپنی اولاد کا سوچیں, اپنا سوچیں, اور نئے سال کے مطابق اپنی عادتوں کو, کردار کو بدلنے کی کوشش کریں. مثلا اگر کوئی انسان گالی دیتا ہے, بار بار دیتا ہے, تو اس کا کسی کے ساتھ بات, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ ہمارے اولیاء محدثین ان کے واقعات کبھی پڑھ کر دیکھیں, کہتے ایک ایک عادت بدلنے کے لیے ہم نے بڑی مشقت برداشت کی ہے. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ایک سلف صالحین میں سے ایک تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے فلاں ایک برے کام کی عادت تھی, تو میرے اپنے کرنے سے جب ختم نہیں نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے کہا کہ جب کبھی یہ خامی میرے اندر دیکھو آپ نے بتانا ہے, تو اس کے بدلے میں 10 دینار صدقہ کروں گا اور وہ آپ کے ہو جائیں گے. کہتے 2-4 دفعہ ایسے ہوا تو میں نے سوچا کہ میری رقم بھی ضائع ہو رہی ہے, عادت بھی بری, لوگوں کو پتا چل رہا ہے. کہتے 1-8 مہینے میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا. اس قدر بھی لوگ اپنے برے کردار کو اچھے کردار میں بدلنے کی کوشش کرتے تھے. اپنے اوپر جبر کر کے, اپنے اوپر جرمانہ نافذ کر کے, یا کسی بھی طریقے سے اللہ کا خوف کر کے کچھ
کچھ بھی کر کے یہ کریں گے تو سب کچھ ہوگا. تو ہم اسی طرح اچھی عادتیں اپنی زندگی میں ایڈ کریں کہ میرے اندر خامی ہے کہ میں اخلاق اچھا نہیں ہے, میں برے طریقے سے لوگوں سے بولتا ہوں, اگرچہ میں چاہتا نہیں بھی ہوں, بس عادتیں بن چکی ہیں کہ ایسے جب بہت سارے انسانوں کا فرق ہوتا ہے. آپ کسی انسان سے بات کریں ایسے جیسے انتہائی شیرین لہجہ ہے, انتہائی مہذب انسان ہے, اور کسی سے بات کر کے دیکھیں ایسے جیسے وہ عام بات بھی کر رہا ہے, آپ سے لڑ رہا ہے. اگر ایسے لب و لہجے بن جائیں تو اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے, اس کو بدلنے کی طرف انسان اپنے آپ کو مائل کرے. اسی طرح انسان مطلب بہت بری عادتیں ہو سکتی ہیں, مثلا کسی کو بد نظری کی عادت ہے, انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا, وہ جہاں مطلب بے خوف ہو کر یعنی محرم غیر محرم کا فرق کیے ہوئے انسان اور جنسی شہوات کے پیچھے چلتا ہے, اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے بھی پلان کرے, سوچے کہ جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میں اس کے بدلے میں اللہ کی راہ میں یہ صدقہ خیرات کروں گا, یا اللہ سے انسان دعا بھی ساتھ مانگتا رہے. کسی بڑے کی صحبت میں بھی بیٹھے جو نیک انسان ہے, کئی طریقے ہیں, لیکن کرنے سے ہوگا, صرف سوچنے سے نہیں ہوگا. بری عادت ہے تو اس کو چھوڑیں, اگر اچھی لانی ہے تو اس کو اپنے اندر لانے کے لیے بھی کوشش کریں. دونوں ہی کام ایسے ہی کرنے پڑیں گے. تو اس وقت کے مطابق ہم اب سارے لوگ آپس میں سوچیں, اپنے ساتھ نئے تجدید عہد کریں, معاہدے کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. جب ہم ایسی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے رستے آسان کرے گا. تو جو 3-4 باتیں ہوئیں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, ضائع کرنے سے بچا لیں, رشتوں ناتوں میں جہاں کمی بیشی ہے, قطع تعلقی ہے, ان کو جوڑ لیں. اسی طرح اگر ہماری زندگی ضائع ہو رہی, کبھی پڑھا ہی نہیں, علم کی طرف تعلق ہی نہیں بنایا, اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا, اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں سمجھا, تو اس کو 10-15 منٹ دے کر وہ وقت کا اضافہ کر لے. اسی طرح اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملہ ان کو وقت دینے والے بن جائیں. انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے پورے معاشرے کو بہتر فرما دے گا. اللہ تعالی ان معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.